گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، چند ہی ایسے نالائق ہیں جن کی ان رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ انہی اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے بخشش نہیں ہوتی ہے، ایک یہ بھی ہے صلہ رحمی، تو جو ہے رشتے کو کاٹنے والا، جو قرابت داروں سے دوری اختیار کرتا ہے، بات چیت بند کر دیتا ہے، سلام و کلام بند کر دیتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، خیریت لینا دینا بند کر دیتا ہے، تعزیت کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے انسانوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ جماعت میں بیٹھے ہوں تو پوری جماعت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں دعا فرما رہے تھے۔ دعا کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، دعا کرنا روک دیا، مجمع پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا اگر کوئی اس میں سے ایسا ہے جو اپنے کسی خاص رشتہ دار سے ناراض ہے، دونوں میں بنتی نہیں ہے، تو خدا کے واسطے وہ یہاں سے اٹھ جائے اور جس سے جنتی نہیں ہے اس سے معافی مانگ کر تب آ کے بیٹھے۔ عرض کیا گیا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں دعا کر رہا ہوں، دل سے دعا کر رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت ان دعاؤں کو لوٹا دے رہا ہے، قبول نہیں فرما رہا، کیونکہ ایک شخص اس محفل میں ایسا بیٹھا ہے جو رشتے کو کاٹ رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، وہ سیدھے اپنی خالہ کے گھر پہنچا، ان کے قدموں میں سر رکھ کے معافی مانگا کہ خالہ جان آپ میری امی کے قائم مقام ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، کسی وجہ سے کسی بات پر آپ کو ٹھیس پہنچی ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، معاف کر دیجئے، آپ کی ناراضگی کے سبب تمام لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آپ نے معاف کر دیا۔ اب محفل میں نوجوان آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، حشاد بشاد خوش ہو کر کے دعا کی، کہا الحمدللہ اللہ رب العزت نے دعائیں قبول کر لی۔ آپ ذرا غور کریں، وہ صحابہ جو آسمان رشد و ہدایت کے چاند اور سورج ہیں، جن کی پیروی امت کے حق میں بہت بہترین عمل ہے، سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے، اے میری امت کے لوگوں، یہ ہدایت کے ستاروں کی طرح ہے نا، لہذا ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کہاں ہیں وہ علماء ہم جو خاندانوں میں بغاوت پیدا کر، انسانی فطرت خطا ہو، گناہ ہونا، غلطی میں ملوث ہو جانا، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ خطا ہم سے قدم قدم پر ہوگی، لیکن بہتر خطا یہ ہے خطاؤں پہ قائم رہنا، خطاؤں پہ نادم نہ ہونا، خطاؤں پر قائم نہ ہونا، خطاؤں پہ قائم رہ کر کے مسلسل زندگی ایسی گزارنا ہماری دعاؤں کی مقبولیت میں رو رہا۔ اس لیے ہم اگر عالم ہیں ہمیں اپنے دلوں کو بہت صاف رکھنا چاہیے، قوم سے قدورت، خاندان سے قدورت، رشتہ داروں سے قدورت، ان سے حسد، ان سے جلن، یہ کسی عالم کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ عام صالح مسلمان کا بھی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قاضی حمید الدین رحمت اللہ علیہ قوم تھے، چیونٹیوں میں بھی جدائی نہیں ڈالتے تھے۔ تو جو جانوروں پر اتنا رحم کھائے، انہی کے سلسلے کے پروردہ، ان کے خلفاء، ان کے نام لیوا، ان کے نام کی روٹیاں کھانے والا غلام اگر انسانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے تو اسے چشتی کہنے کا حق نہیں ہے، اسے قادری کہنے کا حق نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ حضرت چیونٹیوں کو ان کے ٹھکانے ڈال دیتے ہیں، پھر پہنچتے ہیں اجمیر معلیٰ، اس مسجد پاک میں جس میں خواجہ خواجگاہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ جماعت ہو گئی، قاضی صاحب کی جماعت چھوٹ گئی، چونکہ لوٹ کر دور جانا آنا ایک وقت لگا۔ خواجہ صاحب کی عادت تھی جب سلام پھیرتے تو عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے، تو جب آپ آنکھیں عرش کی جانب کرتے تو عرش کا کنگورا نظر آتا تھا،
لیکن اس دن آپ نے جب اوپر دیکھا تو کنگرے عرش نظر نہیں آیا. پھر دائیں بائیں للچائی نظروں سے دیکھنے لگے, تجسس کی نظر سے دیکھنے لگے کون ہے جو آج جماعت میں شریک نہیں ہے. تو آپ نے نام لے کے پکارا, حمید الدین. جی حضور حاضر ہوں, تاخیر ہو گئی, جماعت میری فوت ہو گئی. اچھا, دوبارہ خواجہ پاک نماز قائم فرماتے ہیں, دوسری جماعت ہوتی ہے. اب جب آپ نماز سے فارغ ہو کے سلام پھیرتے ہیں اور عرش کی طرف دیکھتے ہیں تو کنگرے عرش نظر آ گیا. کہا حمید الدین بڑے چھپے رستم ہو, گدڑی میں لال رکھتے ہو, مانا کیا ہوا؟ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات تھی کہ آپ جماعت میں شریک ہوتے تو آپ کی برکت سے خواجہ خواجگاہ عرش کا کنگورا دیکھ لیا کرتے تھے. وہی خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ قاضی حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جب ناظر قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں شہزادے قرآن کہاں سے پڑھاؤں؟ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس میں بھی حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ جس کے سبب عرش کا کنگورا نظر آئے, کیا ان کی نظر ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لوح و قلم کو نہ دیکھ رہی تھی؟ دیکھ رہی تھی. پوچھا اسی لیے تھا تاکہ اور لوگ بھی جان جائیں کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا مقبول اور خاص بچہ ہے. یہ ماں کے پیٹ سے ہی کچھ پڑھا لکھا دنیا میں آیا. جب آپ نے فرمایا 14ویں پارے کے بعد سے حضور پڑھائیے تو اب دنیا جان گئی کہ یہ 14 پارے کا حافظ پیدا ہوا بچہ ہے نا. اچھا یہ بتائیں حافظ ہی کیوں بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ دنیا میں بہت کتابیں آئی نا بھئی, 4 تو بڑی کتابیں ہیں, ان میں 3 قرآن کے علاوہ ہے نا, اور بہت ساری تختیاں بھی نازل ہوئی ہیں اور آسمانی صحیفے اور بھی نازل ہوئے. کسی کا حافظ کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا. اور دیگر مذاہب کی بھی کتابیں ہیں, ان کا بھی حافظ خود ان کے مذہب میں کوئی نہیں پیدا ہو رہا. کوئی بتا دے گیتا اور رامائن اور 4 ویدوں کا پڑھنے والا کوئی بچہ پیٹ سے پڑھ کے لکھ آیا ہو. یہ قرآن کا اعجاز خاص ہے کہ صرف اس کا ماننے والا ماں کی پیٹ سے چاہے حافظ بن کر کے آئے, چاہے دنیا میں اولاد کی پرورش کے درمیان حافظ ہو جائے, لیکن یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے. باقی دنیا کی کسی بھی کتاب کا اعجاز یہ نہیں ہے کہ اس کا پڑھنے والا ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہو. قرآن یہ ہے, اس طرح سے قرآن محفوظ ہے. اور آج کل عالم علماء حفاظ کو تھوڑا ذلیل بھی سمجھا جاتا, کچھ اس میں ہمارا بھی کردار ہے. ذلیل سمجھنے کی وجہ ہم بھی ہیں, ہمارا وجود ہے, کیونکہ ہم تقریر تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, لچھے دار کر رہے ہیں, بڑا مزہ مل رہا ہے, اچھے اچھے واقعات ہیں, لیکن قرآن فرماتا ہے لما